آج ہم اسلام کے ان بنیادی اعمال پر بات کرنے والے ہیں جو اس عقیدے کی اصل بنیاد ہیں۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آخر وہ کون سے اعمال ہیں جو دنیا بھر کے مسلمانوں کے لیے ان کی روزمرہ زندگی اور روحانیت کا ڈھانچہ بناتے ہیں؟ اچھا، ان ستونوں کو سمجھنے سے بھی پہلے یہ جاننا ضروری ہے کہ لفظ اسلام کا مطلب ہی سپردگی اور امن ہے، اور یہی تصور ان تمام اعمال میں مرکزی حیثیت رکھتا ہے جن پر ہم ابھی بات کریں گے۔ ٹھیک ہے، تو آئیے پہلے ستون سے شروع کرتے ہیں جو سب سے بنیادی ہے، شہادت یعنی ایمان کا اقرار۔ یہ صرف کہنے کے لیے ایک جملہ نہیں ہے، بلکہ یہ اسلامی عقیدے کا بالکل مرکز ہے، اس کی روح ہے۔ اس کا اقرار کرنا ہی کسی شخص کے اسلام میں داخل ہونے کی نشانی ہے۔ یہ جو خوبصورت عربی خطاطی نظر آ رہی ہے، یہ وہی شہادت ہے۔ اس کے دو بہت اہم حصے ہیں جو پورے اسلامی عقیدے کا خلاصہ ہیں۔ تو دیکھیں، اس کا پہلا حصہ توحید پر زور دیتا ہے، یعنی ایک ہی خدا کا تصور، اور دوسرا حصہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی تصدیق کرتا ہے جو مسلمانوں کے لیے رہنمائی کا ذریعہ ہیں۔ اور یہ اقرار ایک مسلمان کی زندگی میں اس قدر رچا بسا ہے کہ سوچیں، پیدائش پر سب سے پہلے یہی کان میں کہا جاتا ہے، اور زندگی کے آخری لمحات میں بھی یہی الفاظ زبان پر ہوتے ہیں۔ آگے بڑھتے ہیں دوسرے ستون کی طرف جو ہے صلاۃ یعنی روزانہ کی نماز۔ یہ خدا سے براہ راست رابطے کا ایک بہت منظم طریقہ ہے۔ یہ 5 نمازیں دن کو ایک خاص ترتیب دیتی ہیں: فجر، ظہر، عصر، مغرب اور عشاء۔ یہ ایک طرح سے دن بھر ایمان کے گرد ایک تال قائم کرتی ہیں۔ اچھا، ہر نماز سے پہلے ایک رسم ہوتی ہے جسے وضو کہتے ہیں، یعنی جسمانی پاکیزگی۔ اور پھر دنیا میں کوئی کہیں بھی ہو، سب ایک ہی سمت یعنی مکہ میں کعبہ کی طرف رخ کرتے ہیں۔ یہ اتحاد کی ایک زبردست علامت ہے نا؟ تو یہ صرف جسمانی حرکات نہیں ہے، بلکہ یہ روحانی طور پر بھی دن بھر آپ کو جوڑے رکھتی ہیں، ایک سکون اور کمیونٹی کا احساس دیتی ہیں۔ چلیں اب بات کرتے ہیں اگلے 2 ستونوں کی، زکوٰۃ اور صوم۔ یہ عبادت اور معاشرتی ذمہ داری کے سالانہ اعمال ہیں۔ تو یہاں اہم نکتہ یہ ہے کہ زکوٰۃ صرف خیرات نہیں ہے، اس لفظ کا مطلب ہی پاکیزگی ہے، یعنی یہ عقیدہ ہے کہ اپنی دولت کا کچھ حصہ دینے سے آپ کی باقی دولت پاک ہو جاتی ہے۔ یہ ایک باقاعدہ ذمہ داری ہے۔ عام طور پر اپنے کل بچت کا 2.5% دیا جاتا ہے۔ اس سے ہوتا یہ ہے کہ دولت معاشرے میں گردش کرتی رہتی ہے اور ضرورت مندوں کو ایک سہارا ملتا ہے۔ اس کے بعد ہے صوم، یعنی رمضان کے مقدس مہینے میں روزہ رکھنا، اور یہ صرف بھوکے پیاسے رہنے کا نام نہیں ہے۔ یہ صبح سورج نکلنے سے لے کر غروب ہونے تک کھانے پینے سے پرہیز کا وقت ہے، لیکن اصل میں یہ وقت ہے خود احتسابی کا، شکر گزاری کا، اور ان لوگوں کو یاد کرنے کا جن کے پاس ہم سے کم ہے۔ اس سے ایک گہری ہمدردی پیدا ہوتی ہے۔ اور اب آخری ستون، حج۔ یہ ایک ایسا روحانی سفر ہے جو ہر اس مسلمان پر زندگی میں ایک بار فرض ہے جو اس کی استطاعت رکھتا ہو۔ اور ہر وہ مسلمان جو جسمانی اور مالی طور پر اس قابل ہے، اس سے یہ توقع کی جاتی ہے کہ وہ زندگی میں کم از کم ایک بار مکہ کا سفر کرے گا، جہاں کا مرکز کعبہ ہے۔ اور حج کے دوران ایک بہت خاص بات ہوتی ہے۔ تمام حاجی، چاہے وہ بادشاہ ہوں یا فقیر، امیر ہوں یا غریب، سب ایک جیسا لباس پہنتے ہیں، احرام، یعنی سفید رنگ کی 2 بغیر سلی چادریں۔ یہ خدا کے سامنے سب کی برابری کی ایک ایسی زبردست علامت ہے جہاں دنیاوی حیثیت بالکل ختم ہو جاتی ہے۔ اس سفر میں کئی اہم رسومات شامل ہیں، جیسے کعبہ کے گرد 7 چکر لگانا، جسے طواف کہتے ہیں، پھر صفا اور مروہ کی پہاڑیوں کے درمیان دوڑنا، اور شیطان کو علامتی طور پر کنکریاں مارنا۔ یہ سب حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قربانیوں کی یاد تازہ کرتی ہیں۔ تو یہ ہیں وہ 5 ستون جو اسلام خاص طور پر سنی روایت میں بنیاد سمجھے جاتے ہیں۔ لیکن یہ جاننا بھی اہم ہے کہ اسلام میں بھی تنوع پایا جاتا ہے، اور مختلف مکاتب فکر میں ان اعمال کی تشریح میں کچھ فرق موجود ہیں۔ مثال کے طور پر شیعہ اثنا عشری اسلام میں فروع دین یعنی دین کی 10 شاخوں کا تصور ہے۔ ان میں نماز، روزہ، حج جیسی کئی مشترکہ عبادات تو ہیں ہی، لیکن کچھ اضافی ذمہ داریاں بھی شامل ہیں، جیسے خمس جو کچھ خاص آمدنی پر 20% ٹیکس ہے، اور جہاد جس کا مطلب صرف جنگ نہیں بلکہ روحانی جدوجہد بھی ہے۔ یہ ٹیبل بس ان فرقوں کو واضح کرنے کے لیے ہے۔ تو آخر میں ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ ستون مجموعی طور پر ایک مسلمان کی زندگی کے لیے ایک مکمل ڈھانچہ فراہم کرتے ہیں۔ یہ صرف کچھ رسومات نہیں ہیں، بلکہ یہ ایمان،
نظم و ضبط اور معاشرے کی خدمت کا روزمرہ کا عملی اظہار ہیں۔ تو یہ بات ہمیں ایک بڑے سوال پر سوچنے پر مجبور کرتی ہے۔ آخر یہ مشترکہ رسومات کس طرح دنیا بھر میں پھیلے اربوں لوگوں کو ایک کمیونٹی میں جوڑتی ہیں؟ یہ وہ سوال ہے جو ان ستونوں کے گہرے سماجی اور روحانی اثرات کو ظاہر کرتا ہے۔